أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ نور الاظہار کا باقاعدہ طور پر پہلا سبق ہے۔ پچھلے سبق میں تو ہم نے خطبہ کتاب پڑھا تھا، اب یہ باقاعدہ طور پر کتاب کی شروعات ہے۔ کتاب الطہارہ یعنی پاکی کا بیان۔ طہارت پاکی کو کہتے ہیں۔ اب یہ پاکی جو ہے یہ بے وضو سے باوضو ہونا بھی ہے اور ناپاکی سے غسل کر کے پاک ہونا، یہ بھی طہارت ہی ہے۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ۔ المیاہ یہ الماؤ کی جمع ہے۔ المیاہ التی یعنی وہ پانی، یجوز التطہیر بہا کہ جس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہوتا ہے، سبعۃ میاہ تو وہ 7 قسم کے پانی ہیں۔ ماء السمائی آسمان کا پانی، وماء البحر سمندر کا پانی، وماء النہر نہر کا پانی، وماء البئر کنویں کا پانی، وماء الذاب من الثلج اور وہ پانی جو کہ برف سے پگھلا ہو، والبرد اور اولے کا پانی، وماء العین اور چشمے کا پانی۔ برد کے معنی ٹھنڈا ہوتا ہے نا، ماء البردی ٹھنڈا پانی کہتے ہیں نا ہم لوگ، تو یہاں اولے کا پانی یعنی برف کا جو اولا ہوتا ہے تو وہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے، اسی لیے یہاں پر بردی کو اولا کہا گیا۔ والبردی یعنی اولے سے پگھلا ہوا پانی، وماء العین اور چشمے کا پانی۔ چشمہ یعنی جو زمین کے نیچے سے پانی پھوٹتا ہے اس کو چشمہ کہہ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، اب پانی کی قسمیں اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ ثم المیاہ علی 5 اقسام۔ اب پھر پانی جو ہے وہ پھر 5 قسم کے ہیں۔ ایک تو پہلے بتائی گئی کہ 7 طرح کے پانی ہے کہ جس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب پانی ان میں سے بھی 5 طرح کے ہوتے ہیں، ان 7 طریقوں میں سے پھر 5 قسم کے پانی ہوں گے۔ طاہر مطہر غیر مکروہ وہو الماء المطلق، یعنی کہ طاہر خود بھی پاک ہو، مطہر اور پاک کرنے والا بھی ہو، یعنی جو بھی اس سے وضو کرے غسل کرے تو آدمی بھی پاک ہو جائے۔ غیر مکروہ مکروہ نہ ہو، وہو الماء المطلق تو وہ ماء مطلق ہے، یعنی ایسا پانی کہ جو پاک ہے اور پاک کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے تو اس کو ماء مطلق کہیں گے۔ اور وہ پانی مکروہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی جھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے کسی کا۔ دوسری قسم ہے طاہر مطہر مکروہ وہو ما شرب منہ الحرۃ ونحوها وکان قلیلا۔ دوسرا ہے طاہر یعنی کہ پاک ہو، مطہر پاک کرنے والا بھی ہو، مکروہ لیکن مکروہ ہو۔ مکروہ کس وجہ سے ہوگا؟ وہو ما شرب منہ الحرۃ، تو مکروہ اس وجہ سے ہے کہ اس پانی کو بلی نے پی لیا، ونحوها یا اسی کے قسم جانوروں میں سے کسی جانور نے، بلی، چوہا، خرگوش، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جانوروں نے۔ وکانا قلیلا اور وہ پانی تھوڑا ہو، یعنی جب پانی تھوڑا ہے کسی برتن میں ہے اور اس برتن میں بلی نے یا خرگوش وغیرہ نے منہ ڈال کر کے پانی کو جھوٹا کر دیا ہے تو وہ ماء مکروہ ہے۔ تیسرا ہے طاہر غیر مطہر، یہ پانی تو پاک ہے لیکن پاک کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اگر کوئی استعمال کرے گا تو بندہ جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا، وہ جیسا تھا وہی حال میں رہے گا۔ وہو ما استعمل لرفع حدث او لقربۃ کالوضوء علی الوضوء بنیتہ ویصیر الماء مستعملا بمجرد انفصالہ عن الجسد۔ اب یہ تیسرا کیا ہے کہ طاہر پاک تو ہے، غیر مطہر لیکن یہ پاک کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہو ما استعمل لرفع حدث، اس لیے کہ اس کو استعمال کیا گیا ہو ناپاکی کو زائل کرنے کے لیے۔
جیسے لوٹے میں پانی لیا ہو کسی نے پیشاب پخانہ کرنے کے لیے، اب اس لوٹے کے پانی سے کسی نے استنجا کر لیا اور لوٹے میں پانی بچا رہ گیا، تو اب وہ پانی تو پاک ہے لیکن اب اس سے وضو غسل نہیں کیا جا سکتا، اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس پانی کے ذریعے سے حدث کو دور کیا گیا ہے۔ او لقربت، یا پھر قربت کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یعنی کوئی نیکی کرنے کے لیے، کل وضوئی جیسے کہ وضو، علل وضو جیسے کہ وضو پر وضو کرنا، قربت کا معنی ہوتا ہے نیکی کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اسی کو قربت کہہ رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بتایا کہ وہ مائع مستعمل ہو، استعمال کیا ہوا پانی ہو، جیسے کہ اس سے ناپاکی کو دور کیا گیا ہو، او لقربت کالوضوء علی الوضوء، یا تو اس سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے استعمال کیا گیا ہو، جیسے وضو پر وضو کرنا، جیسے کوئی شخص باوضو تھا، وضو اس کا نہیں ٹوٹا تھا، لیکن پھر دوبارہ نماز کا وقت ہوا تو پھر بندے نے وضو ہونے کی حالت میں دوبارہ وضو کر لیا ثواب کی نیت سے، تو بے نیت ہی ویسیر الماء مستعملا، تو جو اس نے نیت کی ہے نا ثواب حاصل کرنے کی، تو اس نیت کرنے کی وجہ سے وہ پانی جو ہے مستعمل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی باجی۔ پھر آگے ہے بے مجرد انفصال ہی عن الجسدی، یعنی پانی جو ہے بدن سے جدا ہونے کے ساتھ ہی وہ مستعمل ہو جاتا ہے، وَيُصِيرُ الْمَاءُ مستعملا، اور پانی جو ہے وہ مستعمل ہو جاتا ہے، کیسے؟ بے مجرد انفصال ہی عن الجسدی، بدن سے جدا ہوتے ہی، جیسے وضو کر کے ابھی وضو کیا ہم لوگوں نے، تو وضو کا پانی جو جسم سے ٹپک رہا ہے وہ بہہ رہا ہے، تو وضو کا پانی بدن سے گرتے ہی وہ پانی اب مستعمل ہے، اگر کسی نے وضو کا پانی جمع بھی کر لیا ہے تو پھر اس سے دوبارہ پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ ابھی یہاں پر صرف 3 قسم کے پانیوں کا ذکر ہوا ہے، ابھی اور آگے ہے 2 قسمیں اور بھی ہیں۔ یہ باتیں تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی نا؟ جواب دیں۔ جی جی باجی۔ اب ہے کہ ولا یجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غیر عصر فی الازہر ولا بماء زال طبعه بالطبخ او بغلبۃ غیرہ علیہ، ولا یجوز بماء شجر، اور درخت کے پانی سے جائز نہیں ہے، وثمر، اور پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے، ولو خرج بنفسه من غیر عصر، اور اگرچہ وہ خود ہی نکلا ہو بغیر نچوڑے ہوئے۔ اب جیسے دیکھیں درخت ہے، درخت میں سے کبھی کبھی پانی نکلتا ہے، درخت میں اگر چوٹ لگ جائے تو درخت کا پانی نکلتا ہے، تو اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ درخت کا پانی نکل رہا ہے تو وہ ذائقے والا ہوگا، کوئی نہ کوئی ذائقہ ہوگا درخت کا۔ اور اسی طرح سے وَثَمْرٍ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ، اور اسی طرح سے پھل کا پانی اگرچہ اس کو نچوڑا نہ گیا ہو، اپنے آپ ہی نکلا ہو، تو پھل کے اندر جو پانی ہوگا تو اس کا جوس ہوگا، وہ اس کا رس ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ذائقہ ہوگا، تو ان پانیوں سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ عصر کے معنی یہاں پر نچوڑنا ہے، نماز عصر مراد نہیں ہے، عصرہ یعصر مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، اسی کو کہا جا رہا ہے وثمرن، یعنی پھل کا، ولو خرجا، اگرچہ وہ نکلا ہو بنفس ہی، اپنے آپ ہی، من غیر عصرن، بغیر نچوڑے ہوئے، فی الازہری، اور یہی ظاہر روایت کے مطابق ہے، یعنی احناف جن باتوں پر عمل کرتے ہیں، جن مسائل پر عمل کرتے ہیں اس کو ظاہر روایت کہتے ہیں، تو یہی ظاہر روایت میں بھی ہے۔ ولا بماء زال طبعه بالطبخ، اور نہ ہی اس پانی سے کہ جس کو پکانے کی وجہ سے اس کی طبیعت بدل گئی ہو، جیسے شوربہ بن جاتا ہے پانی، مسالے میں ڈال دو، سبزی میں ڈال دو پانی، تو پھر وہ شوربہ بن گیا پکنے کی وجہ سے، او بغلبۃ غیرہ علیہ، یا پھر اس پر غیر کا غلبہ ہو جانے کی وجہ سے، جیسے دودھ ہے آپ نے اس میں پانی ملا دیا تو دودھ زیادہ پانی کم، تو دودھ کا غلبہ ہوا، پانی کم ہو گیا، تو کوئی بھی چیز ہو ایسی، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے پھر وہ کسی بھی پھل کا رس ہو،
چاہے وہ سرکہ ہو کچھ بھی ہو جو کہ پانی سے زیادہ ہو، پانی پر غالب آ جائے تو اس سے بھی وضو نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی جی باجی۔ پانچ طرح کے جو پانی ہیں ان میں سے ابھی ہم نے 3 پڑھا ہے۔ کون کون سے؟ پہلا تو مائع مطلق یعنی جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، مائع مطلق ہو گیا۔ دوسرا ہے مائع مکروہ یعنی جو پاک ہے اور پاک کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے لیکن وہ مکروہ ہوگا، جیسے بلی وغیرہ کا جوٹھا۔ اور مائع مستعمل پاک ہوگا لیکن پاک نہیں کر سکتا۔ اور پھر مائع نجس ایک اور قسم ہوگی، چوتھی قسم مائع نجس یعنی جو ناپاک پانی ہے۔ اور 5ویں قسم ہوگی مائع مشکوک یعنی ایسا پانی کہ جس کے بارے میں شک ہو کہ پتہ نہیں یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو یہ ہوئے اتنی قسم کے پانی، جس میں سے ابھی ہم نے 3 پڑھا ہے۔ اب آگے عبارت دیکھیں۔ اور اب یہاں غلبہ کی بات آئی تھی نا کہ پانی ایسا ہو کہ جس پہ اگر کسی دوسری چیز نے غلبہ کر لیا، جیسے دودھ میں پانی ملائے تو دودھ زیادہ ہے پانی کم ہے، تو اس صورت میں اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب اتنا پانی ملا دیا، اتنا پانی ملا دیا کہ دودھ سے زیادہ پانی ہی ہے، تو اب اس سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ والغلبة في مخالط الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه۔ وغلبة في مخالط الجامدات، دیکھیں جامد کا معنی آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا، مصدر مشتق جامد۔ جامد ہوتا ہے کہ جو نہ کسی سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کچھ بنے، یعنی کہ ٹھوس چیز، تو اسی کو کہہ رہے ہیں۔ اور ٹھوس چیزوں کے ملنے میں غلبہ پانی کا اپنے پتلے پن اور بہنے سے نکل جانے سے ہوگا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ والغلبۃ فی مخالط الجامدات یعنی ٹھوس چیزوں میں ملنے کی وجہ سے پانی اگر ٹھوس چیز میں آپ ملائیں تو اس میں غلبہ کو کیسے پہچانا جائے گا کہ پانی غالب ہے یا نہیں؟ تو بِإِخْرَاجِ الْمَاءِ عَنْ رِقَّتِهِ وَسَيْلَانِهِ کہ پانی کو اس کے پتلے پن اور بہنے سے نکل جانے کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی پانی کا کام ہے، پانی کی صفت ہی ہے کہ وہ بہنے والی چیز ہے، اس کے اندر پتلا پن ہے اور وہ گاڑھی نہیں ہوتی۔ پانی آپ نے دیکھا ہے، پیا ہے، پانی تو گاڑھا نہیں ہوتا، پتلا ہوتا ہے اور بہنے کے قابل ہوتا ہے۔ اب اگر پانی میں آپ نے ڈال دیا ہے گڑ یا پھر شکر اور اس کو اتنا پکایا کہ اب وہ گاڑھی ہو گئی، چپچپی ہو گئی اور اب وہ بہنے کے قابل نہیں ہے، تو اب پانی جو ہے وہ غالب نہیں رہا، پانی اس کا ختم مانا جائے گا کہ اب وہ صرف جو ہے وہ شیرہ بچا ہے۔ تو جو چیز پانی کو اس کی رقت اور سیلان سے ختم کر دے، پانی کی جو صفت ہے اس کا پتلا ہونا اور بہنے کے قابل ہونا، تو اگر کسی ٹھوس چیز نے اس پانی کی صفت کو دور کر دیا ہے تو اب وہ پانی قابل وضو قابل غسل نہیں رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی باجی۔ لیکن اب اس کے علاوہ بھی بتایا جا رہا ہے وَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرُ أَوْصَافِهِ كُلِّهَا بِجَامِدٍ كَزَعْفَرٍ وَفَاكِهَةٍ وَوَرْقِ شَجْرٍ، اور جامد چیز کے سبب یعنی ٹھوس چیز کے سبب، جامد چیز کے سبب سے پانی کے تمام اوصاف کا بدل جانا نقصان نہیں دیتا، جیسے تمام اوصاف کو بدل جانا نقصان نہیں دیتا، جیسے زعفران کا زعفرانی نے زعفران، وفاکہۃ وورق شجر اور پھل اور درخت کا پتا، جیسے پانی میں اگر ہم نے زعفران ڈال دیا، کیسر ڈال دیا تو اس سے بھی تو پانی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے نا، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، پانی کی خوشبو بھی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر پانی میں پھل گر گئے ہیں تو پھلوں کے گرنے کی وجہ سے بھی پانی میں خوشبو آ جاتی ہے، رنگ بدل جاتے ہیں، یا پھر درخت کے پتے گر گئے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پانی میں جو تبدیلی ہے تھوڑی موڑی آ جاتی ہے، وہ پانی کا رنگ بو مزہ میں سے کچھ بدل جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز پانی میں گری ہے، جیسے یہاں پہ جو مثال دی گئی ہے زعفران ہو گیا، پھل ہو گیا یا پھر درخت کے پتے ہو گئے، تو یہاں پر 3 چیز دیکھی جائے گی، پانی کا رنگ کیسا ہے، پانی کی بو کیسی ہے اور پانی کا مزہ کیسا ہے۔ 3 چیزوں میں سے اگر ایک چیز بدلی ہے
تو پانی استعمال کے قابل ہے. جیسے کہ اگر پانی کا صرف رنگ بدلا ہے، اب اگر آپ نے زعفران ڈال دیا ہے پانی میں، کیسر ڈال دیا ہے، تو وہ پانی جو ہے پانی کا رنگ ہی بدلے گا. وہ اس سے تو پانی کا ٹیسٹ وغیرہ میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو وہ پانی قابل استعمال ہے، اس سے وضو کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی باجی. اسی طرح فاکہۃ اور پھلوں کا پانی، جیسے آپ نے پانی رکھا تھا، اب اس میں کوئی پھل گر گیا، پھر آپ نے اس پھل کو نکال لیا ہے، تو اس پھل کے گر جانے کی وجہ سے صرف، جیسے مان لی کہ سیب ہو گیا، آم ہو گیا، کوئی بھی پھل پانی میں گر گیا ہے، تو اس کے گرنے کی وجہ سے پانی میں تو تبدیلی نہیں نہ آئے گی. ہم نے اس کو کاٹ کے پانی کے اندر تو نہیں ڈالا تھا، وہ پھل گرا تھا بس پوری طرح سے مکمل طور پر، تو وہ پانی سے نکال لیا جائے گا. اس سے نہ تو رنگ بدل رہا، نہ بو، نہ ہی ٹیسٹ، کچھ نہیں بدل رہا. اگر پانی کا مزہ بدل جائے، سب سے بڑی بات ہے کہ پانی کا اگر مزہ بدل جائے نا، اگر ٹیسٹ بدل جائے، تو اب وہ پانی نہیں رہتا. جیسے پانی میں دودھ ڈال دیا، دودھ زیادہ ہے تو ٹیسٹ دودھ کا آئے گا، پانی تو نہیں رہا اب. اسی طرح پانی میں اگر آپ نے شکر ڈال دی تو پھر وہ پانی کا ٹیسٹ تو نہیں دے گا، اب تو وہ مٹھاس اس کے اندر آ جائے گی، شربت بن جائے گا پانی جو ہے. تو پانی کا جو مزہ ہے وہ نہیں بدلنا چاہیے. مزہ بدل جائے تو پھر پانی پانی نہیں رہتا، وہ کچھ اور بن جاتا ہے. لیکن رنگ بدلا ہے، خوشبو بدلی ہے، تو اس وقت تک آپ اس سے وضو غسل کر سکتی ہیں. لیکن اگر رنگ اور بو تو نہیں بدلا، لیکن ٹیسٹ بدل گیا، جیسے آپ نے نیمبو اور شکر ڈال کر کے پانی کو شربت بنا دیا، تو اس سے رنگ تو نہیں نہ بدل رہا، بو تو نہیں نہ بدل رہی، لیکن اس کا ٹیسٹ تو پوری طرح سے بدل گیا، وہ تو شربت بن گیا ہے. تو ان پانیوں سے پھر وضو نہیں ہو پائے گا. وَالْغَلْبَةُ فِي الْمَائِيَاتِ بِظُهُورِ وَصْفٍ وَاحِدٍ، اور غلبہ یعنی بہنے والی چیزوں میں غلبہ ایک وصف کے ظاہر ہونے سے ہوگا. بہنے والی چیزوں میں مطلب ابھی جو میں نے بتایا، جیسے پانی میں کوئی چیز ڈال دی گئی، تو بہنے والی چیزوں میں غلبہ ایک وصف کے ظاہر ہونے سے ہوگا. کہاں چلا گیا؟ بظہور وصف واحد من ماء له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له. یعنی یہاں پر جو بتایا جا رہا بہنے والی چیز، تو جیسے مثال دے دی گئی دودھ، تو دودھ جو ہوتا ہے اس کا صرف رنگ ہوتا ہے نا، اور اس کا مزہ ہوتا ہے، اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی. دودھ کچا ہے تو پھر وہ خوشبو نہیں دیتا، تو اس کا صرف رنگ ہوتا ہے اور مزہ ہوتا ہے. اسی کو یہاں بتایا جا رہا ہے والمائعات بظہور وصف واحد من ماء له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له. کہ غلبہ بہنے والی چیزوں میں غلبہ ایک وصف کے ظاہر ہونے سے ہوگا، اس کے بہنے والی چیز میں جس کے صرف دو ہی وصف ہوں. یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر صرف دو ہی صفت پائی جاتی ہے، جیسے دودھ ہے، دودھ میں صرف رنگ اور مزہ ہے، بو نہیں ہے، تو یہ بہنے والی ایسی چیز ہے. دودھ جو ہے یہ بھی تو پتلا ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی رقت ہے، اور یہ بھی بہنے والی چیز ہے، اس کے اندر بھی سیلان ہے، پانی کے اندر بھی رقت اور سیلان ہوتی ہے. تو یہ دودھ جو ہے یہ بھی پتلا بھی ہے اور بہنے والا بھی ہے، اور اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس کے اندر ٹیسٹ پایا جاتا ہے طعم، اور اس کے اندر رنگ پایا جاتا ہے، یہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی. تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسی چیز جو کہ بہنے والی ہو اور اس کے اندر صرف دو ہی صفتیں پائی جاتی ہوں، تو ان میں سے اگر ایک صفت باقی رہے، ایک صفت ختم ہو جائے، تو اس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے دیکھیں دودھ تو ہے، آپ نے اتنا پانی ڈال دیا، اتنا پانی ڈال دیا کہ پینے سے آپ کو پانی ہی لگ رہا، دودھ نہیں لگ رہا، لیکن رنگ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سفید ہے، دودھ کی طرح ہلکا سفید رنگ آپ کو دکھ رہا ہے پانی کا. ایسا لگ رہا دیکھنے میں کہ ہاں کسی چیز کوئی چیز ملا دی گئی ہے پانی میں، ایسا آپ کو دیکھنے میں لگ رہا، اور پینے سے جو ٹیسٹ ہے وہ بالکل دودھ کا آ ہی نہیں رہا، پانی ہی کا آ رہا ہے. تو اب اس سے وضو جائز ہوگا،
کیونکہ دودھ کے اندر دو ہی صفت ہوتی ہے، ایک تو اس کا مزہ ہوتا ہے ٹیسٹ، اور ایک اس کا رنگ ہوتا ہے۔ جب ہم نے ٹیسٹ کو ختم کر دیا تو رنگ باقی ہے، تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ وَبِظُهُورِ وَصْفَيْنِ مِن مَّاءٍ لَّهُ ثَلَاثَةٌ كَالْخَلِّ، اور ایسی چیز کہ جس کے اندر تین وصف پایا جائے تو اس میں دو وصفوں کے ظاہر ہونے سے جو پانی ہے قابل استعمال رہے گا، دو سے زائد ہو تو پھر قابل استعمال نہیں رہے گا۔ وَبِظُهُورِ وَصْفَيْنِ مِن مَّاءٍ لَّهُ ثَلَاثَةٌ، وَبِظُهُورِ وَصْفَيْنِ یعنی ظہور کے معنی ظاہر ہو جانا، وصفین کے معنی دو صفتیں، مِن مَّاءٍ ایسی بہنے والی چیزوں میں، لہو ثلاثتن کے جس کی تین صفتیں ہوں، تو دو صفتیں ظاہر ہو جانا ایسی بہنے والی چیز میں، لہو ثلاثتن کے جس کے لیے تین صفتیں ہوں، کل خلی جیسے کہ سرکہ۔ اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکہ جو ہے اس کے اندر تین وصف پائے جاتے ہیں، اس کا رنگ بھی ہوتا ہے، مزہ بھی ہوتا ہے، اور بو بھی ہوتی ہے۔ رنگ، بو اور مزہ تینوں پایا جاتا ہے سرکے کے اندر۔ آواز میری جا رہی ہے برابر؟ جی باجی آ رہی ہے۔ تو اب جس چیز کے اندر تین وصف پائے جائے، جیسے سرکہ جو ہوتا ہے وہ تو پھلوں کا بنتا ہے نا، پھلوں سے بنایا جاتا ہے، جیسے بنایا جاتا ہے جیسے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، جامن پھل کا سرکہ بنتا ہے، انگور کا سرکہ بنتا ہے۔ تو سرکہ پھلوں سے نچوڑ کر کے، پھلوں کو پکا کر کے کسی طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ اب اس میں رنگ بھی پایا جاتا ہے، مزہ بھی پایا جاتا ہے، اور بو بھی پائی جاتی ہے۔ تو جس چیز کے اندر تین وصف پائے جاتے ہیں تو اس میں سے دو وصفوں کا اس کو زائل کرنے کے بعد پھر وہ استعمال کے لائق ہوگا۔ جیسے سرکہ ہے، اس میں آپ نے اتنا پانی ڈال دیا، اتنا پانی ڈال دیا کہ اس کا ٹیسٹ بھی ختم ہو گیا اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی ختم ہو گئی، لیکن رنگ باقی ہے۔ یا پھر رنگ ختم ہو گیا اور ٹیسٹ بھی ختم ہو گیا لیکن اس کی خوشبو باقی ہے، تو اس سے استعمال کے لائق ہے، وہ وضو کرا جا سکتا ہے اس سے، اور غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ٹیسٹ ہے تو کسی صورت جائز نہیں ہے، ٹیسٹ ختم ہو جانا چاہیے۔ ٹیسٹ ایک ایسی چیز ہے جو پانی کو پانی نہیں رہنے دیتی، تبدیل کر دیتی ہے۔ اور دو لائن پڑھ لیں، یہاں پر بات جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ وَالْغَلْبَةُ فِي الْمَاءِ الَّذِي لَا وَصْفَ لَهُ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، اور وَالْغَلْبَةُ فِي الْمَاءِ الَّذِي، اور غلبہ ایسی چیزوں میں کہ جو بہنے والی ہو، لا وصف لہو اور اس کا کوئی بھی وصف نہ ہو، کالماء المستعمل جیسے کہ استعمال کیا ہوا پانی، وماء الوردی اور گلاب کا پانی، تو یہ سب بھی تو پانی ہی نہ ہے، بہنے والی چیزیں ہی ہیں، اور ان کے اندر کوئی صفت بھی نہیں پائی جا رہی ہے، کوئی وصف نہیں۔ جو پانی نارمل پانی ہے، پانی کا تو نہ کوئی اپنا رنگ ہے، نہ تو اس کا کوئی اس کی خوشبو ہے، نہ ہی اس کا کوئی مزہ ہے اس طرح کا پانی۔ تو اب اس میں مائع مستعمل بھی آ جائے گا کیونکہ وہ بھی تو پانی ہی ہے، اگرچہ استعمال کیا ہوا ہے لیکن پانی تو ہے نا، اس کے اندر بھی بہنے کی قابلیت تو ہے نا۔ اسی طرح ماء الوردی یعنی گلاب کا پانی، تو اس کے اندر بھی بہنے کی قابلیت ہے، یہ بھی پتلا ہے۔ بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ تو یہ سارے اس طرح کے جو پانی ہے ان کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ وَالْغَلْبَةُ فِي الْمَاءِ الَّذِي کہ غلبہ ایسی چیزوں میں لا وصف لہو جس کے لیے کوئی صفت نہ ہو، صفت جو ہے وہ رنگ، بو اور مزہ ہے، اور پانی کے اندر رنگ، بو، مزہ نہیں ہوتا۔ کالماء المستعملی جیسے کہ ماء مستعمل، وماء الوردی اور گلاب کا پانی، وماء الورد المنقطع الرائحۃ تکون بالوزن، اور گلاب کا پانی کے جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو، منقطع الرائحۃ جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو، منقطع کے معنی ختم ہونا، رائحۃ کے معنی خوشبو۔ گلاب میں تو خوشبو ہوتی ہے، گلاب کے پانی میں بھی خوشبو ہوتی ہے، لیکن اس کو دھوپ میں رکھ کے چھوڑ دیں اور اتنا پرانا کر دیں کہ پانی کی خوشبو ختم ہو جائے تو پھر وہ بھی نارمل پانی کے جیسا ہو جائے گا۔ تکون بالوزن، تو گلاب کا پانی جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو تو
तकूनो बिल वजनी, तो इसका एतबार जो होगा ये वजन के एतबार से होगा। फ़इन इख्तलता रितलानी मिनल माइल मुस्तअमली बिरितलिन मिनल मुतलक़ी ला यजूज़ु बिहिल वुज़ूअ बिअक्सिही जाज़ा। फ़इन इख्तलता रितलानी, तो अगर माए मुस्तअमल के दो रितल मिनल माइल मुस्तअमली बिरितलिन मिनल मुतलक़ी, कि अगर माए मुस्तअमल के दो रितल माए मुतलक के एक रितल में मिल जाए, ला यजूज़ु बिहिल वुज़ूअ, तो उससे वुज़ू जायज नहीं होगा। वह बिअक्स ही जाजा, और उसका अगर अक्स बरअक्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए तो जायज होगा। मतलब रितल जो होता है ना वो पैमाने का नाम है। पहले के लोग वजन करते थे तो रितल के नाम से पैमाना होता था। अभी किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर ये सब है। अब जैसे कि यहाँ पर जो बात बताई जा रही वो मैं हमारे अंदाज में गुफ्तगू जो हम करते हैं उस तरह समझा दूं। फ़इन इख्तलता रितलानी मिनल माइल मुस्तमली बिरितलिन मिनल माइल मुतलक़ी, दो रितल माए मुस्तमल में एक रितल माए मुतलक मिल जाए, मतलब 2 लीटर पानी है जो कि इस्तेमाल किया हुआ है और 1 लीटर पानी है जो कि पूरी तरह से पाक है, जिससे वजू किया जा सकता है। तो अब अगर आप इन दोनों पानियों को मिलाएंगी तो जो ज्यादा है वो तो माए मुस्तमल है ना। जवाब दें। माए मुस्तमल 2 लीटर है और माए मुतलक 1 लीटर है, और इन दोनों को हमने मिला दिया तो जो पानी ज्यादा है वो तो माए मुस्तमल है। तो माए मुस्तमल से तो वजू और गुस्ल जायज नहीं है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें, यानी माए मुस्तमल सिर्फ 1 लीटर है और माए मुतलक जो है वो 2 लीटर है, तो अब माए मुतलक ज्यादा हो जाएगा। अब अगर इनको मिलाया जाएगा तो 3 लीटर में से 1 लीटर जो है वो माए मुस्तमल है और 2 माए मुतलक है, यानी जिससे वजू जायज है। तो अब इनसे वजू किया जा सकता है। और पहले जो सूरत बताई गई उसमें वजू जायज नहीं था, गुस्ल जायज नहीं था। बात आ रही है समझ में? तो क्यों जायज नहीं है ये बता सकती हैं? बता सकती हैं कोई आप में से? क्योंकि अगर पानी मुस्तमिल अगर जैसे 1 लीटर है और माए मुतलक 2 लीटर है तो फिर इस्तेमाल हो सकता है, और माए मुस्तमिल 2 लीटर है और माए मुतलक 1 लीटर है तो फिर उससे जायज नहीं होगा। हाँ, तो क्यों जायज नहीं होगा? क्योंकि वो ज्यादा हुआ ना। हाँ, पानी मुतलक पानी वो गालिब होना चाहिए। अगर माए मुतलक मगलूब हो जाए, कम हो जाए, तो उस सूरत में जायज नहीं होगा। माए मुतलक जो है वो गालिब होगा तो फिर जायज होगा। तो ये सारी बातें थी आज के दर्स में। इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे, याद करेंगे। इंशाअल्लाह अगला सबक जो हमारा होगा तो इसमें थोड़ी और तफसीलात भी मैं बताऊंगी। आज पहला सबक है किताब का, इसीलिए ज्यादा मैंने तफसीली गुफ्तगू नहीं की है। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी के इल्म में इजाफा फरमाए और हमसे पढ़ने सुनने में जो गलतियां हुई हों अल्लाह उनको दरगुजर फरमाए। आमीन।